امریکہ نے 2003 میں عراق پہ حملہ کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اس کے بعد 2006 میں انہوں نے صدر صدام کو پھانسی دی۔ وہ عین عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں دونوں مسلمانوں کے متبرک مہینے۔ اس کے بعد ابھی اسی سال دوسری بار 28 فروری کو ایران پہ حملہ کیا اور پہلے ہی دن ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کون سا مہینہ؟ رمضان المبارک، نزول قرآن کا مہینہ۔ جی، سمجھنے والوں کے لیے اس میں سارے اشارے موجود ہیں۔ اب آگے بڑھیے۔ اب جب جنگی صورتحال غیر یقینی ہو رہی ہے، امریکہ کے قریب ترین ساتھی دور بھاگ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھی مختلف وقتوں میں اوقات میں مختلف بیانات دے رہے ہیں۔ حالیہ بیان میں صدر ٹرمپ نے پیشکش کی ایران کو کہ ہم نہیں چاہتے آپ برباد ہو جائیں، ہمیں پتہ آپ برباد ہو جائیں گے، ہماری طاقت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی، لیکن ہم آپ کو ایک چانس دیتے ہیں، آپ 6 اپریل تک جنگ بندی کا اعلان کر دیں، ہم معاف کر دیں گے۔ اب ذرا غور کریں آپ کہ 6 اپریل کیوں، 10 اپریل کیوں، 31 مارچ، 5 اپریل۔ ہر سال پہلا اتوار اپریل کا ایسٹر ہوتا ہے، جو عیسائیوں کا بہت متبرک دن ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کرسمس سے بھی بڑا دن، واللہ علم۔ ایک سنڈے کی شام کو عبادت ہوتی ہے، منڈے کی صبح ایسٹر منایا جاتا۔ صدر ٹرمپ نے یہ دن چنا اپنے لیے۔ آپ کو سمجھنے والوں کو اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2020 کے الیکشن ہارنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ماننے سے انکار کیا۔ وہ اور ان کے ساتھیوں نے وائٹ ہاؤس سے قریب ترین سب سے اہم عمارت، جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے، اسی طرح کیپیٹول بلڈنگ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس بلڈنگ کو، بالکل مسجد کی طرح ہے، گنبد، اور اس کے اوپر ایک مینار ہے، حالانکہ وہ مینار ریڈ انڈین کی ایک مجسمے پہ ہے، لیکن بہرحال وہاں وہ ہنگامہ کیا کہ 1-2 لوگ بھی مارے گئے اور بڑی مشکل سے صدر ٹرمپ قابو میں آئے۔ بیشتر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اتنا بڑا کرائم ہے کیونکہ 240 سال سے کوئی ایسی مثال وائٹ ہاؤس یا کیپیٹول بلڈنگ میں نہیں ملی۔ لیکن آپ کو پتہ امریکی بڑے عجیب و غریب قوم ہے، وہ ساری دنیا میں لڑتے ہیں لیکن اپنے ملک میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا احترام اور بڑاپن قائم رہے، سو انہوں نے درگزر کر دیا۔ اب صدر الیکشن پھر جیت کے آ گئے۔ اب جیتنے کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بار بار پورے یورپی ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو۔ یورپی ممالک بھاگے پھر رہے ہیں۔ یورپی ممالک ساتھ دے بھی دیں، لیکن معاملہ آ گیا ہے آبنائے ہرمز کا، جس پہ ایران کا مکمل قبضہ ہے اور پیٹ بڑا پاپی ہے۔ پٹرول کی آمد و رفت رک گئی ہے، تھوڑی بہت چل رہی، اور اگر مکمل رک گئی تو پوری دنیا مہنگائی، بے روزگاری، افراط زر اور بھوک افلاس کی شکار ہو جائے گی۔ یہ بات یورپ کے سمجھ میں آ گئی۔ صدر ٹرمپ نیٹو ممالک پہ بھی ناراض ہے، لیکن آپ دیکھیں کمال کہ فرانس نے، یہ سب وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ سے امریکہ کے حلیف رہے، لیکن فرانس نے اپنی فضائی حدود پر امریکی جنگی جہازوں کے لیے مکمل پابندی لگا دی۔ اٹلی نے اترنے پہ اور فضا دونوں جگہ پابندی لگا دی۔ اسپین نے سخت زبان استعمال کی، یہاں تک کہ برطانیہ بھی ہاتھ باندھے آہستہ آہستہ پیچھے سے رکھ گیا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں ان چکروں میں نہیں پھنستا، کیونکہ معاملہ وہی ہے اکانومی کا۔ اب صدر ٹرمپ صاحب بالکل پریشان ہے، حال ہے، ہر دن ایک نیا بیان۔ ان کے وزیر دفاع نے یہ بھی بیان دیا کہ ہم اپنی زمینی فوج اتار دیں۔ بالکل اتار دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کیا
اور یہ کہا انہوں نے کہ ایئر بورن ٹرپس اور مرین کو اتاریں. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اتار دیں. کیا اس بھپری ہوئی ایرانی قوم کو، تنگ آمد بجنگ آمد والی قوم کو، 47 سال سے حبس بیجا میں رہنے والی قوم کو، پوری دنیا کی معیشت کی پابندی والی قوم کو آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ بچہ بچہ لڑے گا. آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 50-60 ہزار فوجی، بالکل بھیج دیں آپ، لیکن حشر یہ ہوگا کہ آپ کے جسم جو ہے بیگ میں واپس آئے، پھر آپ کے ہاں مزید تہلکہ مچے گا. اکانومی پہلے ہی خراب ہے، آپ کی بھی، پورے یورپ کی بھی ہے. ادھر ایران نے جو اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے، وہ ہم کئی روز سے بات کر رہے ہیں، ان کی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو آتش بازی پہ یقین کر رہے ہیں کہ میزائل مارے جاؤ، دیکھو تماشا. اب انہوں نے UAE میں کویت کے جہاز پہ بھی مار دیا، آگ دے. اچھا، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، کویت، سعودی عرب، قطر، بحرین، UAE سب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مار رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ آپ نے امریکہ کو پناہ دی ہوئی، ہم ان کو مار رہے ہیں. اب وہ آپ کے گھر میں تو آپ کا ایک کمرہ ڈیمیج ہو رہا ہے، ڈرائنگ روم ٹوٹ رہا ہے، بیڈ روم میں بم گر رہا ہے، تو اب تو آپ کو برداشت کرنا پڑے. پاکستان میں پھر کہوں گا کہ بہت بہتر پوزیشن میں ہے اور کوشش کر رہا کہ معاملہ جو ہے کسی طرح مسئلہ حل ہو جائے. امریکی وزیر دفاع مستقل مصر ہیں کہ ہم فوج بھیج دیں گے، اور ہو سکتا ہے بھیج بھی دیں، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جنگ نہ ہرموز کھلے گا، نہ جنگ جیت پائے گی. اب بھی وقت ہے کہ بڑی طاقتیں ایک بار تھوڑی سی جھک جائیں اور دنیا کے سامنے مان لیں کہ ہر فرعین را موسیٰ. ہر زمانے میں کئی تھے کہ خدا ایک ہی تھا، اب تو اتنے ہیں کہ حیران ہوں کہ کیا کس کو پوجوں. یہ فرعین کے لیے کہا. تو اب باقی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.